سمجھا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو گئی اور صحت مند ہو کر وہ آج میڈیا کے سامنے مولانا مجھے باہر لے آئے ہیں۔ باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم اپنے اہداف، اپنے نقط العین اور اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے، اور انشاءاللہ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایک بڑا تاریخی اجتماع ہوگا، اور پھر 31 کو ڈیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ ہوگا۔ اس سے قبل جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس کا اعلان کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا۔ عوام کی دلچسپی حزبی اختلاف کے ساتھ یکجہتی کے لیے بہت بڑھ چکی ہے، اور اس وقت جو عوام پر ایک قہر بن کر حکومت مسلط ہے، اس سے ہر قیمت پر گل و خلاصی جو ہے یہ ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے۔ اس اعتبار سے فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور ہر ادارے کے لوگ آج صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ابھی جو عدالتی قتل ہوا ہے ملازمین کی معیشت کا، اور جس طرح ہر صوبائی دارالحکومت میں ملازمین جو برطرف کیے گئے ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی معیشت کی بحالی اور روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر بھی چکے ہیں اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، زمیندار اور کسان مزدور، ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حالت میں ہے، اور عام غریب آدمی جو محلوں میں رہتا ہے وہ بازار سے اپنے گھر کے لیے اناج خریدنے اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے نکالنا ہے، کس طرح اس کے اوپر اٹھانا ہے، یہ بہت بڑی ایک سنجیدہ صورتحال ہے، اور ابھی ہم پورے ملک کا رو رہے ہیں، ہم ملک کے اداروں کا رو رہے ہیں، ملک کے عوام کا رو رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم ریاست پاکستان اور اس کی دفاع کی ضرورت سمجھتے ہیں، 2-4 روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں، تو جو یونٹی آف دی کمانڈ ہیں ماشاءاللہ اس کی صلاحیتوں کا ساری قوم اس وقت مشاہدہ کر رہی ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے اس ادارے کو بھی، کہ شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا۔ اچھا، دوبارہ اس صورتحال میں انشاءاللہ ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے، اور میری دعا ہوگی کہ بچی کچھ ابھی تک جو طبیعت میں کمزوری ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے۔ شہباز صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو مولانا بھائی ایک منٹ یار، شہباز صاحب آپ کی ملاقات اس موقع پر ہو رہی ہے، ایک طرف اسلام آباد کی مولانا نے تھوڑی سی بات بھی کر دی کہ وہاں پر تھوڑی سی حالات ٹینس ہیں، اور یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنی بات میں کہا کہ آپ کو مولانا باہر لے آئے، کیا مستقبل میں مولانا اگر لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ لگ یہی رہا کہ پی ڈی ایم تو جائے گی، تو کیا آپ بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ جائیں گے یا لاسٹ ٹائم کی طرح جائیں گے؟ میں تو پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف ہمیں اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا، اور اس حکومت کو ہمیں اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ جس طرح ابھی بتایا حضرت نے کہ ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کی دفاع کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاہد ہے، مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یو ٹرن مارتے ہیں، انہوں نے جس طریقے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے
वो इंतहाई काबिल अफसोस है। बहुत शुक्रिया। ये एक चीज, फौज में तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे? जो आप फौज में तब्दीलियां हुई हैं, इस हवाले से आप दोनों की क्या राय है? मैं अपने दिफाई इदारे के अंदरूनी सूरत हाल पर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खबरें आपकी वसातत से कौम के पास जा रही हैं, इसमें जाहिर है कि जो शख्स कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड की अलामत है, वो जो है उसने क्या हशर कर दिया है हमारे इदारे का, जहाँ पर आज सब परेशान हैं, तशवीश में हैं। हम कभी कभी सियासी तौर पर इख्तलाफ राय कर लेते हैं, लेकिन हम इस इदारे को मुल्क की दिफा के लिए मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और ताकतवर।